بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہم ٹاپک کور کرنا چاہ رہے ہیں جس شخصیت کے بارے میں، ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی ہیں جو مجھے بہت پسند ہے، اور ان کے کچھ کوٹس جو میں نے ویڈیوز میں شارٹس بنائے ہیں ان کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا، کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے کیا معنی ہے، کیا اس کی وضاحت کیا ہے۔ انہیں کو لے کر میں آج آپ لوگوں سے بتاؤں گا کہ ان کے اصل میں مقصد کیا ہے اور کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کروں گا۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں گا، ان کے کورس کو لے کر بات کروں گا۔ آپ ایک انگلش کے پروفیسر تھے، لیکن آپ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جیسے علامہ اقبال ایک ریفارمسٹ تھے، اس طرح آپ بھی ایک ریفارمسٹ تھے۔ آپ کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، تو آپ کا بہت بڑا نام ہے، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور ان کی علمی کاوشوں سے کافی امپریس بھی ہیں۔ تو میں آپ سے ان کا یہ 5-6 کوٹس آپ سے ڈسکس کروں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیسے کہ ایک ان کا ہے کہ تنکو کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ذات کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا آپ نے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے پوچھا کہ موسیٰ میری قوم میں یا میری پوری خلقت میں تمہیں سب سے زیادہ حقیر کیا چیز سمجھتے ہو تم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک کتا جا رہا تھا جو بڑا ہی خارج زدہ کتا تھا، بڑا ہی گندا میلا کچیلا۔ تو صرف آپ کے ذہن میں آیا کہ میں اس کتے کا کہہ دوں کہ یہ سب سے حقیر ہے، لیکن آپ نے اپنے ذہن کی بات اللہ تعالیٰ سے نہیں کی۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تیری کائنات میں، تیرے دنیا میں ہر چیز اعلیٰ ہے، کوئی بھی حقیر نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جو تمہارے ذہن میں آیا تھا نا، اگر وہ تم بول دیتے تو میں تمہیں نبوت سے ہٹا دیتا۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ ہم اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ اسی کو حضرت واصف علی واصف رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، کہ تمہاری نظر میں وہ تنکے کے برابر ہے، کوئی شخص تمہارے لیے کچرا ہے، کوڑا ہے، یا کچھ بھی تمہارے لیے وہ بہت کم تر ہے، تم اس کو بھی حقیر نہ جانو۔ کیا پتا اس کے ذریعے تم ذلیل ہو جاؤ گے، تمہیں رسوا کرتے وہ۔ تو یہی ہے کہ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور آپ کا کوٹ ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے، گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لاحق ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے نا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور گناہوں سے اپنی سچی توبہ کری ہے، تو وہ گناہ اس کی بیماری ہے۔ کیونکہ کوئی بھی مسلمان جو ہمارا دین اسلام ہے وہ تو ہمیں پیار، محبت اور سچائی کا درس دیتا ہے، اور جو گناہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ ایز اے بیماری ہماری، اور اس بیماری سے ہمیں جلد چھٹکارا حاصل کرنا ہے توبہ کر کر۔ اور اللہ کریم اتنا کریم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے ہر وقت کھولا رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کو بیماری کھایا کہ بیمار ہو جاتا ہے، جیسے کہ دل ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ دل اگر بیمار پڑ جائے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے انسان۔ تو اسی طرح وہ بندہ جو ہے اس کا دل جب صاف ہو جائے گا تو اس کی وہ بیماری چلی جائے گی اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ جی، اس کو آپ نے دیکھیں کتنی بڑی بات دی ہے، اس میں بھی اور ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میں جلدی کور کروں گا آپ کے سامنے۔ دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھے کہ دنیا دار انسان کا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق آزمائش میں ڈالتا ہوں، اسی طرح اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے آزمائش اور زیادہ بڑی، اللہ کے نبی ہیں ان کے لیے آزمائش اور زیادہ بڑی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں نازل ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، جو میرے ولی ہیں، اور ایک میرے ایک عام بندہ ہے اس کو میں کہتا ہوں بھائی صبر کرو۔ حالانکہ اللہ کے ولی جو ہیں جب ان کے لیے وہ مشکل کا مقام آتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ تیرا کہ تو نے ہمیں اس آزمائش سے گزارا، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تو نے آزمایا۔ لیکن وہی ایک دنیا دار انسان کو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو گے تو پھل مل جائے گا۔ اللہ کے ولی کے لیے پھل وہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی، تو اس کے لیے وہ لیول ہے اس کا کہ آپ کو کتنے درجے پر آپ کو ملے گا۔ چوتھا جو کوٹ ہے وہ ہے ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے، جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے، اگر ادب نہ ہو تو قرآن سینے سے صاف ہو جائے گا۔ ان کی اس بات کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے نا وہ ادب ہے۔ قرآن اور ساری نماز وغیرہ ہمیں جو کچھ بھی وہ سکھاتا ہے وہ ادب سکھاتا ہے۔ ادب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خالی ہو، آپ چاہے جتنے بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہو، اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، دینی غیرت نہیں ہے، تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس چیز کا۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے لوگ حافظ ہیں قرآن شریف کے، لیکن ان کی حرکتیں معاذ اللہ عجیب عجیب سی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو حافظ ہے، یہ تو وہ ہے۔ اصل میں وہ لوگ اس چیز کا ادب نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک ہوتا ہے نا لحاظ، شرم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرے کہ اس کے اندر شرم نہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ شرم اور ادب یہی ہے کہ آپ اس کا ادب کرو۔ ادب آپ کے اندر ہوگا تو آپ کے اندر ساری چیزیں صلاحیت کریں گی، قرآن بھی آپ کے اندر صلاحیت کرے گا، آپ عملی طور پر آپ پر نظر آئے گا۔ آپ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ عملی طور پر آپ کا سب کچھ دکھتا تھا۔
اسی طرح جب آپ حافظ بن جاؤ گے تو آپ نے بھی اپنے سینے میں اتار لیا قرآن، تو آپ بھی اس کا عملی نمونہ کب بنو گے؟ جب اس کا ادب کرو گے۔ باقی اب پانچوں پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ مطلب یہ بات کہنے کا ہے ان کا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت بظاہر تو ہمیں ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ بڑے شرعی قوانین پر عمل کر رہے ہیں، بڑا جبہ اور تمام شرعی اس لحاظ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے کہ بڑے اسلامی لوگ ہیں، لیکن وہ انسانیت سے محبت نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کیا ہے؟ انسان سے محبت کرو، انسان کی تعظیم اور اس کا اکرام۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور اس کے ہر ایکٹ سے دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان محفوظ رہے۔ جب آپ کے اس سے زبان یا ہاتھ سے کوئی بھی دوسرا مسلمان یا کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہے گا تو آپ کہاں کے مسلمان ہو؟ بظاہر تو آپ یہ کر رہے ہو یا دعویٰ بھی کر رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں، عملی نمونہ آپ کا کیا ہے کہ آپ نفرت کر رہے ہو اللہ کے بندوں سے۔ تو یہ ان کے یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پر منافقت ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ جب ظاہر باطن میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ منافقت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے منافق، ظاہری طور پہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن باطنی طور پر وہ کفار کے ساتھ تھے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ منافق کون؟ جو اسلام سے محبت کرے، مطلب کہ اسلام کا لبادہ اڑا ہو اور مسلمانوں سے نفرت کرے۔ تو یہ آپ کا کہنا تھا۔ باقی آخری کوڈ آپ کا میں کہنا چاہوں گا کہ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ ان کا اس بات کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے اور آنسو اس کے نکل آتے ہیں تو آنسو اللہ کی یاد میں نکلتے ہیں اس کے، اور وہ یاد اس کے قربت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کی۔ جب آپ کسی کو بہت زیادہ یاد کرتے ہو اور دل سے چاہتے ہو تو تبھی آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ جب آپ اس کے لیے پین یا درد محسوس کرتے ہو تو جبھی آپ کو آنسو آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک نشانی ہے۔ جب آپ کو اللہ کو یاد کرتے کرتے آنسو آ جائے نا تو آپ سمجھ لو کہ آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہو۔ اللہ تو ویسے ہی ہم سب کے قریب ہیں لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ اللہ ہمارے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ جب آنسو نکل جائے تو ہم بھی اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، وہ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ سجدے میں رو رو کر بھی یاد کرے، اور اگر آنکھ سے آنسو نکل گیا تو سمجھ لیں آپ اللہ کے قریب آ گئے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کسی ویڈیو میں آپ کو اور کورس کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔